سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو۔ جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر پہ ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائے۔ بڑا ہی ایمان افروز یہ سفر ہوتا ہے، بہت ایمانی سفر ہے۔ ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے مینا، اس کے بعد مزدلفہ، اس کے بعد عرفات ہے۔ آپ نے 8 ذوالحجہ کو مینا پہ آنا ہے، مینا سے آپ نے جانا ہے مزدلفہ، مزدلفہ کو کراس کر جانا ہے، عرفات میں جانا ہے۔ عرفات پہ آپ نے وقوف کرنے کے بعد، ٹھہرنے کے بعد پھر واپس آ کے مزدلفہ میں رات گزارنی۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھنے کے بعد جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو آپ نے وہاں سے مینا کی طرف چلنا ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مزدلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم مکہ میں رہتے ہیں، مکہ حرم ہے، ہم حرم کے رہنے والے ہیں، اور جو عرفات ہے نا یہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ اگر عرفات کے اندر آپ کوئی درخت کاٹ دیتے ہیں، کوئی چیز توڑ لیتے ہیں، وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ البتہ پیچھے جو مزدلفہ ہے یہ حرم کے اندر آتا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ بھئی ہم قریش ہیں اور ہم حرم کے رہنے والے ہیں، جو حرم کے اندر رہتا ہے وہ حرم سے باہر کیسے جائے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رد کیا کہ تم قریشی ہو، کہ مکے کے رہنے والے ہو، کہ کچھ بھی ہو، تم بھی عرفات میں سب لوگوں کے ساتھ جاؤ گے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو، پہلی بات۔ اور عرفات یہ اصل حج کی جان اور مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفات میں وقوف۔ مثلاً ایک بندہ اگر 10 ذوالحجہ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر تو اس بندے نے عرفات کے اندر قدم ہی رکھ دیا، بس قدم رکھ دیا، اس بندے کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ عرفات میں پہنچا فجر کے بعد 10 ذوالحجہ کو، جس دن عید ہوتی ہے اور جس دن 4 کام کیے جاتے ہیں، اس دن اگر فجر کے بعد پہنچا پھر اس کا حج ہی نہیں ہے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک بندہ لیٹ ہو گیا پیچھے سے، وہ مینا پہلے نہیں آ سکا 8 ذوالحجہ کو، حتیٰ کہ 9 بھی گزر گئی، اب مغرب ہو گئی، 10 کی رات شروع ہو گئی، لوگ مزدلفہ آ رہے ہیں مینا عرفات سے، اور یہ عرفات گیا ہی نہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ سیدھا پہلے مزدلفہ جائے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ پہلے میں مزدلفہ رہوں گا پھر عرفات جاؤں گا تو یہ غلط ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ پہلے عرفات جائے، عرفات سے پھر یہ مزدلفہ آئے۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس اتنا وقت کم ہے کہ وہ اتنا لیٹ ہو گیا کہ بس فجر نکلنے میں، فجر طلوع ہونے میں آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے اور وہ وہاں پر پہنچ گیا، اب اس کو چاہیے کہ نہ وہ مینا رکے نہ وہ مزدلفہ رکے، وہ سیدھا عرفات میں جائے۔ عرفات کی حدود میں جب وہ داخل ہو گیا، بس ضروری نہیں، لوگ تو جبل رحمت جس کو کہتے ہیں، یہ تو نام بھی تاریخی اعتبار سے مورخین کا رکھا ہوا نام ہے، یہ تو حدیث کی کتابوں میں یہ نام بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس پہاڑ کے اوپر لوگ چڑھتے ہیں، یہ تو کوئی سنت عمل نہیں۔ عرفات کی حدود کے اندر اگر اس نے قدم رکھ دیا، بس اتنے سے ہی ایک لمحہ وہ اس میں رک گیا اور ساتھ ہی فجر کی اذانیں ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ مزدلفہ ایک لمحہ بھی نہیں رکا،
کیونکہ فجر ہو گئی نا، فجر پڑھ کے وہ پھر آگے نکل پڑتا سیدھا مینا کو، اس کا حج ہو گیا۔ یعنی مزدلفہ میں کسی بندے نے قیام نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن عرفات کے اندر اگر قیام نہیں کیا تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا۔ عرفات کی اتنی اہمیت کیوں ہے وہ میرا رب جانتا ہے، حالانکہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حرم سے باہر کی چیز کو شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر وہ نہیں تو تمہارا حج ہی نہیں۔ اس میں اصل حکمت اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں مشرکین کے اس پرانے نظریے کو توڑنا مقصد ہو، جو وہ کہتے تھے جی ہم عرفات میں نہیں جائیں گے۔ میں تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ جو عرفات نہیں جائے گا اس کا حج ہی نہیں۔ تو یہ عرفات کی اہمیت ہے۔ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی توجیحات۔ کئی کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے آ کر حج کے مناسک سکھائے تھے، تو جب اس مقام پر پہنچے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا عرفت، میں سمجھ گیا، میں جان گیا، تو اسے اس کا نام عرفات پڑ گیا۔ کئی کہتے ہیں کہ وہاں پر آدم اور حوا ایک دوسرے کو ملے تھے جنت سے اترنے کے بعد، اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں جی لوگ وہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس لیے عرفات کہتے ہیں۔ اور کئی کہتے ہیں جی وہاں پر عرفات اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ لوگ وہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ کے آگے، کہ اللہ میں گناہگار ہوں، معافیاں مانگتے، اس لیے عرفات۔ کئی کہتے ہیں کہ عرفہ بلند جگہ ہے، وہ جگہ بلند ہے، پہاڑیاں ہیں، بہرحال یہ علماء کی باتیں ہیں، یہ اس میں یعنی کہ حدیث میں تو کوئی ایسی بات نہیں، بس اس کا ایک نام ہے عرفات۔ فَإِذَا أَفَضْتَ، تو عرفات میں آپ کسی بھی جگہ پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ کا وقوف ہو گیا۔ صرف اتنا کہ وادی اورانا سے آگے نکلنا پڑے گا، اور جو وہاں پر مسجد ہے نا، مسجد نمیرہ، اس کا کچھ حصہ وہ وادی اورانا کے اندر شامل ہے، یعنی حرم کے اندر آتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے پیچھے والا جو اس کا حصہ ہے نا وہ عرفات کے اندر ہے۔ اگر آپ نمیرہ مسجد کے اگلے حصے میں ٹھہرتے ہیں نا جو قبلے کی طرف ہے، جہاں پر خطیب امام کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، تو آپ ابھی عرفات میں داخل نہیں ہوئے، ابھی آپ حرم کے اندر ہیں، یعنی کہ آپ وادی اورانا میں، وادی اورانا میں ہیں آپ، اورانا میں، تو آپ جب تک اورانا کو کراس نہیں کریں گے آپ عرفات میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ جگہ عرفات ہے کہ نہیں ہے، وہ نہ ہو کہ آپ کسی اور جگہ کو عرفات سمجھ کے رات گزار دیں اور آپ کا حج ہی نہ ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تم اللہ کا خوب ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ۔ ایک سائل نے پوچھا کہ مشعر حرام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب مزدلفہ پہنچے آپ نے فرمایا سائل کدھر ہے؟ جی آپ نے فرمایا یہ مشعر حرام ہے، اور یہ پورے کا پورا مزدلفہ مشعر حرام ہے۔ اب مشعر حرام کا معنی کیا ہے؟ مشعر کہتے ہیں اس جگہ کو، مکان الشعیرہ، وہ جگہ جہاں پر اللہ کے حکموں میں سے کسی حکم کو پورا کیا جاتا ہو، کیونکہ مزدلفہ پر بھی اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم پورا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا مشعر۔ وہ جگہ جہاں پر اللہ کے حج کے بارے میں حکموں میں سے ایک حکم پورا کیا جاتا ہے۔ الحرام، حرام کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرم کی حدود میں آتا ہے، اور عرفات وہ بھی مشعر ہے کیونکہ وہاں بھی اللہ کی ایک حکم کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن وہ مشعر حلال ہے عرفات، اور جو مزدلفہ یہ مشعر حرام ہے کیونکہ یہ حرم کی حدود کے اندر آتا ہے مزدلفہ۔ تو یہاں پر رات گزارنی ہے، اس کا طریقہ یہ کہ عرفات میں مشرکین جب جاتے تھے نا تو وہ سورج ڈوبنے سے پہلے جب سورج اتنا نیچے ہو جاتا کہ اس کی دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر نظر آتی تھی تو اس وقت وہ عرفات سے نکل پڑتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان مشرکین کی مخالفت کرو. ہم عرفات سے نکلیں گے جب سورج ڈوب جائے، سورج اچھی طرح ڈوب جائے، اس کے بعد کچھ دیر بعد آپ نکلتے تھے. مشرکین کی مخالفت کی. اور مشرکین جب مزدلفہ میں آتے تو یہاں پر رکے رہتے حتیٰ کہ سورج نکل آتا، اور سورج کی دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جب نظر آنے لگتی نا تو یہ کہتے اب چلو. آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ. دونوں جگہوں پہ مخالفت کی. عرفات میں مخالفت یہ کی کہ لیٹ چلے، سورج ڈوبنے کے بعد کچھ دیر رکنے کے بعد پھر آپ نکلے. اور مزدلفہ میں مخالفت یوں کی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی جب روشنی ہوئی آپ چل پڑے، سورج نکلنے سے پہلے سورج نہیں نکلنے دینا تاکہ مشرکین کی مخالفت ہو. اب طریقہ یہ کہ جب آپ عرفات سے چلیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تیز چل کے مزدلفہ میں پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پر اکٹھی ادا کرنی قصر کے ساتھ. یہ ہے سنت عمل. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اتنے لیٹ ہو جائیں کہ آپ سمجھیں کہ عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر آپ جہاں بھی ہیں آپ عشاء اور مغرب پڑھ لیں تاکہ نماز اس کے وقت سے نہ نکلے، عشاء کا آخری وقت نہ جائے آپ سے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم نے عرفات کے مزدلفہ میں تم نے اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے. اس میں آپ کا سنت عمل یہ تھا کہ آپ مغرب اور عشاء پڑھنے کے فوراً بعد مزدلفہ میں ہی سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفلی عبادت نہیں کی صبح تک. صبح اٹھے، فجر پڑھی، وقت سے پہلے پڑھی کچھ، یعنی کہ سورج جب فجر طلوع ہونے کے بعد عام معمول سے کچھ پہلے فجر پڑھی، اور آپ پھر اس کے بعد وہاں سے چل پڑے. تو فجر پڑھنے کے بعد کچھ دیر دعا کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں. تو اذکار کرنے کے بعد آپ وہاں سے چل پڑیں، پھر آپ نے مینا کی طرف آ جانا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تم مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ، اور تم اس کا ذکر کرو. كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح کہ اس نے تم کو ہدایت دی. تمہیں حج کے طریقے نہیں معلوم تھے، اسلام تمہارے پاس نہیں تھا، تم جاہلیت کے اوپر تھے، تمہارا حج کا جو طریقہ تھا وہ بھی پہلے جاہلوں والا تھا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا، اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ کے سکھانے سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، سیدھے رستے پر نہیں تھے. بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.